السلام علیکم۔ پاکستان کے خارجہ تعلقات چیپٹر نمبر 2 کلاس 10 مطالعہ پاکستان، ہماری جو کیٹیگری ہے اسلامی ممالک کے بارے میں جو شروع کی گئی ہے اس چیپٹر میں، اس ٹاپک میں۔ تو ریسنٹلی لیکچر میں ہم نے پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات اس کے بارے میں پڑھا، پھر پاکستان کے OIC آرگنائزیشن اسلامی کانفرنس کی تنظیم میں پاکستان کا کیا کردار ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ تو آج کا کیونکہ ہماری کیٹیگری بھی یہی چاہ رہی ہے کہ پاکستان کے OIC میں کردار اور اسلامی ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات، تو جس میں سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کے بارے میں بھی ہم نے پڑھ لیا ہے، ایران کے ساتھ تعلقات کے بارے میں بھی پڑھ لیا ہے۔ تو یہ بھی بیسیکلی اسلامی ممالک ایران اور افغانستان، لیکن یہ جو ہے پڑوسی ہمسایہ ممالک کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں۔ اب جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات، جس میں سعودیہ ہو گیا ہے، تو آج جو ہے پاکستان کے ترکی کے ساتھ تعلقات، تو اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو یہ اس میں سے شارٹ بھی آ سکتے ہیں اور بورڈ کے پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے لانگ بھی آ سکتا ہے۔ یہ پیج نمبر 42 اور 43 پر ہے، اسے میں نے مینشن بھی کر دیا ہے۔ تو اسے میں نے پوائنٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے، اس کے 13 پوائنٹس ہیں، تو اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے قیام پاکستان کا جب قیام عمل میں آیا تو ترکی واحد ایسا ملک تھا، ترکی اور ایران، جس نے سب سے پہلے پاکستان کو تسلیم کیا، کیونکہ ترکی کو پاکستان کے ساتھ پاکستانی یعنی کہ پاکستان کے مسلمانوں کے ساتھ ایک خاص لگاؤ بھی تھا۔ کیوں، کس وجہ سے؟ بیسکلی دیکھا جائے، جیسے آپ نے 9th میں بھی پڑھا ہے، 7th میں بھی، اگر ہسٹری میں آپ نے پڑھا ہوگا، تو جو 1919 میں تحریک خلافت چلائی گئی، جب پہلی جنگ عظیم 1914 سے لے کے 1919 تک لڑی گئی، تو ترکی نے کس کا ساتھ دیا؟ جرمنی کا ساتھ دیا، لیکن اس جنگ میں جرمنی کو شکست ہوئی۔ تو انگریزوں نے ترکی سے بدلہ لینے کے لیے وہاں پر جو خلافت کا جو نظام ہے، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے چل رہا تھا، تو آخری خلیفہ جو تھے وہ حمید اللہ ثانی تھے، اور آخری خلیفہ جو تھے حمید اللہ ثانی، ان کی خلافت کدھر تھی؟ ترکی میں۔ تو ترکی کی خلافت میں یہی سعودی عرب دیکھا جائے، ایران دیکھا جائے، عمان، قطر، بحرین، یہ جو میں نے آپ کو ملکوں کے نام بتائے، یہ بیسکلی مسلم ممالک ہیں اور یہ ترکی کی خلافت میں آتے تھے۔ لہٰذا ترکی نے پہلی جنگ عظیم میں کس کا ساتھ دیا؟ انگریزوں کا، جرمنی کا۔ تو جرمنی کو شکست ہوئی، تو امریکہ اور یورپ نے جرمنی سے تو بدلہ لیا، لیکن اس کے ساتھ جو اس کے حلیف ساتھی تھے ان سے بھی بدلہ لیا۔ ترکی سے اس طرح بدلہ لیا کہ یہاں پر جو خلافت کا نظام جو حضرت ابوبکر صدیق کے دور سے چلتا آ رہا تھا، اس نظام کو ترکی انگریزوں نے ختم کر دیا 1919 میں، یعنی کہ ادھر کی جو خلافت کا جو نظام ہے وہ ختم کر دیا گیا۔ تو اسی سلسلے میں مسلمانوں کو خلافت سے، بڑے سے لے کے مسلمانوں کا اگر بیسکلی دیکھا جائے تو خاص لگاؤ تھا۔ وہ چاہتے تھے خلافت کا جو نظام جو صدیوں پرانا چلتا آ رہا ہے اسے قائم رکھا جائے، لیکن یہ جو تحریک ہے یہ چلائی گئی 1919 میں، علی برادران نے چلائی، مولانا محمد علی جوہر، مولانا محمد علی شوکت نے چلائی۔ تو لیکن اس تحریک کا کوئی خاطر جو ہے وہ فائدہ نہ ہوا۔ ترکی کا جو نیا صدر تھا منتخب ہوا، مصطفیٰ کمال اتاتürk، اس نے ترکی کی جو جغرافیائی لحاظ سے اور ترکی کو یا مذہب کے لحاظ سے ہر طریقے سے اس نے کچھ چینجنگ لے کے آئے، جس کی وجہ سے یہ جو تحریک ہے یہ ختم ہو گئی۔ لیکن جو بیسکلی مسلمان ترکی میں تھے وہ ان کا لگاؤ کس سے تھا؟ مسلمانوں سے، پاکستان کے مسلمانوں سے، بڑے سے لڑ کے، کیونکہ وہ جانتے تھے انہوں نے خلافت کو بچانے کے لیے بڑی قربانیاں دی اور تحریک بھی چلائی۔ اس لیے پاکستان کے قیام کے فوراً بعد ترکی نے پاکستان کو تسلیم کر لیا۔ آگے پوائنٹ نمبر 2 ہے مسئلہ کشمیر۔ اب بیسکلی دیکھا جائے تو مسئلہ کشمیر کے موقف پر ترکی نے ہمیشہ سے پاکستان کا ساتھ دیا ہے اور پاکستان کے موقف کی بھی حمایت کی ہے۔ 1965 اور 1971 کی جنگ میں ترکی نے پاکستان کے موقف کی حمایت کی اور اس کے ساتھ ساتھ ترکی نے پاکستان کو اسلحے کی بھی فراہمی کی، یعنی کہ پاکستان کو اسلحہ اور جنگی ساز و سامان بھی مہیا کیا۔ 1966 میں دیکھا جائے
تو صدر ترکی یعنی کہ ترکی کے جو صدر ہے وہ پاکستان کے دورے میں آئے تو صدر پاکستان نے جنگ میں مدد کرنے پر اس کا شکریہ بھی ادا کیا. پوائنٹ نمبر 4, جولائی 1964 میں ایک تنظیم پاکستان اور ترکی کی یعنی کہ باہمی تعاون کی بدولت ایک تنظیم انہوں نے بنائی جس کا نام کیا رکھا گیا RCD. اب RCD کی ایبریویشن ہے آر سے یعنی کہ ریجنل علاقائی, سی سے کوآپریشن, ڈی تعاون, ڈی سے ڈیولپمنٹ ترقیاتی یعنی کہ علاقائی تعاون ترقیاتی. یہی تنظیم جو ہے علاقائی تعاون برائے ترقی ٹھیک ہے. RCD کی ایبریویشن میں نے آپ کو بتا دیا ہے ریجنل کوآپریشن ڈیولپمنٹ علاقائی تعاون برائے ترقی. اس کی بنیاد رکھی گئی جس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان اور ترکی آپس میں اپنے علاقے کی ترقی کے لیے کام کریں گے اور معاشی ترقی کے لیے آپس میں مذاکرات اور سمجھوتے کریں گے. آگے پوائنٹ نمبر 5, 1985 میں اسے دوبارہ سے فعال کیا گیا. اس ملک میں جب RCD کی تنظیم شروع کی گئی اس میں چند ممالک شامل تھے, لیکن جب اس تنظیم نے یعنی کہ ترقی کی اس میں تو پھر 1985 کو اسے دوبارہ رینیو کیا گیا, اسے دوبارہ فعال کیا گیا. اب پوائنٹ نمبر 8 میں جیسے لکھا ہے دوبارہ اس کو ECO کا نام دیا گیا. اب ECO کی بھی ایبریویشن ہے اقتصادی تعاون کی تنظیم. E سے اکانومی, C سے کوآپریشن, O سے آرگنائزیشن. اقتصادی تعاون کی تنظیم. ٹھیک ہے. 1985 میں یہ جو RCD تنظیم تھی اسے دوبارہ فعال کیا گیا اور اس میں کچھ ممالک اور نے شرکت کی جس کی وجہ سے اس کا نام کیا رکھا گیا ECO رکھا گیا. ECO کی ایبریویشن بھی آپ نے بتائی انگلش میں اکانومی کوآپریشن آرگنائزیشن اور اردو میں اقتصادی تعاون کی تنظیم یعنی کہ. اور اس میں اگر دیکھا جائے 10 رکنی تنظیم تھی, 10 ممالک اس میں شامل تھے جنہوں نے شرکت کی تاکہ آپس میں یہ اقتصادی تعاون کریں گے. جو غریب ممالک ہوگا ان کی ادھر مدد کریں گے, ادھر یعنی کہ انویسٹمنٹ کریں گے اقتصادی طور پر ایک دوسرے کی باہم. جو 10 رکنی ممالک کی تنظیم اسے ایکو بھی کہا جاتا ہے. اس کا بیسکلی مقصد یہ تھا کہ آپس میں یہ جو 10 رکن کے ممالک ہیں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں. تو آگے پوائنٹ نمبر 10 تعمیراتی کمپنیاں. پوائنٹ نمبر 10 میں تعمیراتی کمپنیاں. اب ترکی اور پاکستان کی تعمیراتی کمپنیاں باہم ترقیاتی منصوبے انجام دے رہی ہیں. دونوں ممالک کے درمیان فوجی روابط مضبوط ہیں. دونوں ممالک کے حکام بھی ایک دوسرے کے ممالک سے کے دورے کر چکے ہیں. اب دونوں کے درمیان یعنی کہ کمپنیز بھی قائم کی. پاکستان نے اقتصادی تعاون کے لیے ترکی میں بھی کمپنی قائم کی ہیں. اب ترکی نے پاکستان میں بھی انویسٹمنٹ کی ہے جس کی وجہ سے دونوں ممالک کے جو حکام آتے رہے ہیں, وزیر اعلیٰ, وزیر اعظم یا صدر آتے رہے ہیں. تو بیسیکلی پاکستان کی جتنی بھی آئینی حکومتیں اب تک ان کے ترکی کے ساتھ اچھے تعلقات قائم ہیں. اب پوائنٹ نمبر 11 2002 میں اسلام آباد میں پاکستان ترکی نے وزارتی کمیشن کا اجلاس منعقد کیا اور مختلف معاہدات پر دستخط کیے. اب 2002 میں ایک وزارتی کمیشن قائم ہوا. ترکی کے وزیر جو ہے ان کا اجلاس ہوا, انہوں نے بھی شرکت کی. اسلام آباد میں پاکستان کے وزیر شامل ہوئے اور بہت سے اقتصادی جو ہے معاملات اور پروجیکٹ ہیں ان کے بارے میں بحث و مباحثہ کیا گیا. اب پوائنٹ نمبر 12 2005 میں پاکستان اور آزاد کشمیر میں آنے والے زلزلے میں ترکی نے پاکستان کے دل کھول کر امداد کی. اب 2005 میں جو پاکستان میں زلزلہ آیا یہ ایک سانحہ تھا, یہ ایک قدرتی آفات تھی. اس میں بیسیکلی ترکی نے پاکستان کی مالی اور معاشی طور پر بھی امداد کی. اب 2013 میں میٹرو بس کا آغاز کیا. ترکی کے شہر استنبول میں یہ جو پروجیکٹ تھا یہ نہایت کامیاب ہوا اور دنیا کے کامیاب منصوبوں میں یہ منصوبہ شامل تھا. لہذا 2013 میں نواز شریف کی جب حکومت بنی
تو نواز شریف کی حکومت نے ادھر ترکی کا دورہ کیا، تو اسی کے دوبارہ جو ہے ترکی کے جو صدر ہیں انہوں نے بھی پاکستان کا دورہ کیا اور پاکستان کو گفٹ کے سلسلے میں 2 میٹرو بس جو ہے وہ انعام کے طور پر دی، اور میٹرو بس کا جو آغاز ہے، جو پروجیکٹ ہے، بیسکلی پاکستان میں جو لانے والے ہیں وہ ترکی ہی ہے۔ اب جیسے لکھا ہوا ہے 2013 میں پاکستان کے وزیر اعظم نے ترکی کا دورہ کیا، جس میں دونوں ممالک کی طرف سے 2 طرفہ تعلقات کو مزید بڑھانے پر زور دیا۔ موجودہ دور میں دونوں ممالک کے درمیان زراعت، ٹرانسپورٹ، آٹو موبائل اور مواصلات اور تعمیرات کے مختلف شعبوں میں بھی تعاون جاری ہے۔ بیسیکلی دیکھا جائے 2013 کے بعد دونوں کے درمیان آٹو موبائل، مواصلات، تعمیراتی پروجیکٹ بہت سے شروع کیے۔ اس پروجیکٹ کی وجہ سے میٹرو بس جو 2013 میں آغاز کیا، جس کے بعد سب سے پہلا جو اس کا ایکسپیریمنٹ لاہور میں کیا گیا، اس کے بعد پنڈی میں کیا گیا۔ پنجاب میں تو یہ جو منصوبہ ہے یہ کافی ترقی پایا، کم پیسوں میں یہ بس کو چلایا گیا، کم عرصے میں ہی اس پہ کم لاگت لگی، جس کی وجہ سے یہ پروجیکٹ جو ہے ترکی کے بعد پاکستان میں بھی کامیاب پروجیکٹ رہا میٹرو بس۔ تو اس کے بعد 2013 کے بعد ترکی اور پاکستان کے درمیان تعمیراتی سلسلے میں اور مواصلات کے سلسلے میں بہت سے معاہدے ہو چکے ہیں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک تھا پاکستان اور ترکی کے تعلقات، جس میں بیسکلی 13 پوائنٹس میں میں نے آپ کو دونوں کے تعلقات کے بارے میں بتایا ہے۔ تو اس کو آپ اچھے طریقے سے یاد کریں اور اسے اچھے طریقے سے لکھیں۔